سورہ حج۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے خوف کھاؤ۔ زلزلہ جو ہے قیامت کا، بڑی ہے سخت شے۔ اس روز تم دیکھو گے ہر ماں بھول جائے گی پلانا دودھ بچے کو، اور ہر ایک حاملہ کا حمل گر جائے گا اس ڈر سے۔ نظر آئیں گے سارے لوگ مدہوشی میں، حالانکہ وہ متوالے نہ ہوں گے۔ ہے عذاب اللہ کا بھاری۔ جھگڑتے ہیں خدا کی ذات کے بارے میں کچھ بے علم لوگ، اور پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی۔ یہ لکھا جا چکا ہے جس کے بارے میں کہ جو اس کی رفاقت میں رہے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا، اور اس کو لے کے جائے گا عذاب نار کی جانب۔ اے لوگو، گر تمہیں کچھ شک ہے روز حشر جی اٹھنے میں، سوچو ہم نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے پھر، جمتے لہو سے پھر، مکمل یا ادھورے لوتھڑے سے پھر، کہ تم پر اپنی خلاقی کو ہم ظاہر کریں۔ چاہیں جسے وقت مقرر تک رکھیں ہم رحم مادر میں۔ تمہیں لاتے ہیں پھر دنیا میں ہم بچپن کی حالت میں کہ تم پہنچو جوانی کو۔ ہے تم میں کچھ بڑھاپے سے جو پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ عمر کے آخر کی جانب لوٹ جاتے ہیں، کہ وہ ہر شے سے واقف ہو کے پھر بے علم ہو جائیں۔ تم اس کو دیکھتے ہو، خشک ہوتی ہے زمین جب اس پہ برساتے ہیں ہم پانی، تر و تازہ وہ ہو کر لہلہاتی اور ابھرتی ہے، نباتات ہر طرح کی خوبصورت پھر اگاتی ہے۔ خدا برحق ہے، مردوں کو وہی کرتا ہے زندہ، وہ ہے ہر ایک چیز پر قادر۔ یقیناً آنے والی ہے قیامت، اور جو قبروں میں ہیں اللہ پھر اٹھائے گا انہیں۔ اور کوئی ایسا بھی ہے لوگوں میں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر علم و ہدایت اور کتاب نور کے، پہلو تہی کرتے ہوئے تاکہ خدا کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دے۔ ہے اس کے واسطے دنیا میں رسوائی، اور اس کو حشر کے دن بھی چکھائیں گے عذاب سخت ہم نار جہنم کا، اور اس سے یہ کہیں گے یہ ہے ان اعمال کے باعث جو تو نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے، اور خدا کرتا نہیں ہے ظلم بندوں پر۔ اور ایسا بھی ہے لوگوں میں کوئی جو ایک کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی بندگی کرتا ہے، گر ہو فائدہ لیتا ہے دلچسپی، اور آئے گر کوئی آفت تو منہ وہ موڑ لیتا ہے۔ اسے نقصان ہے دونوں جہاں میں ایک کھلا نقصان۔ اللہ کے سوا وہ اس کو دیتا ہے صدا جو اس کو کوئی نفع یا نقصان دے سکتا نہیں۔ یہ گم رہی ہے پرلے درجے کی، صدا یہ اس کو دیتا ہے کہ جس کے نفع سے نقصان کہیں بڑھ کر ہے۔ بے شک ہے برا وہ سرپرست، اور ہے برا ساتھی۔ یقیناً اہل ایمان نیک بندوں کو خدا لے جائے گا جنت کے باغوں میں، کہ نہریں جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی۔ خدا جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے۔ جو یہ سمجھے کہ دنیا اور عقبہ میں مدد اللہ نہ فرمائے گا ہرگز اپنے پیغمبر کی، اس کو چاہیے وہ ایک رسی آسماں کی سمت لے جائے، پھر اس کو کاٹ کر دیکھے کہ اس تدبیر سے غیظ و غضب اس کا بھلا کچھ دور ہوتا ہے۔ اتارا ہے اسی صورت ہی اس قرآن کو واضح آیتوں میں ہم نے، اور اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ مسلمان اور یہودی اور نصرانی، مجوسی، سابئی اور مبتلا شرک جو ہیں، ان میں روز حشر اللہ فیصلہ کر دے گا۔ بے شک باخبر ہر شے سے ہے اللہ۔ نہیں کیا دیکھتے یہ تم کہ سجدہ ریز ہیں اللہ کے آگے وہ جو ہیں آسمانوں اور زمین میں، چاند اور سورج، ستارے اور پہاڑ اور پیڑ اور حیوان اور انسان بہت سے، جبکہ ایسے بھی بہت سے ہیں عذاب سخت کے جو مستحق ہیں۔ اور خدا رسوا کرے جس کو
نہیں ہے کوئی عزت دینے والا پھر اسے، جو چاہے کرتا ہے خدا۔ یہ دو گروہ ایک دوسرے کے ہیں مخالف، دونوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ جو کافر ہیں تو ان کے واسطے ہیں آگ کے کپڑے، سروں پر کھولتا پانی بہایا جائے گا ان کے، کہ گل جائیں گے ان کے پیٹ اور کھالیں۔ سزا کو آہنی ہیں گرز ان کے واسطے، دوزخ سے جب یہ بھاگنا چاہیں گے پھر لوٹا دیے جائیں گے اس میں، اور کہا جائے گا پھر ان سے کہ جلنے کا عذاب سخت چکھو۔ اہل ایمان نیک لوگوں کو خدا لے جائے گا ان جنتوں میں جن کے نیچے موجزن نہریں ہیں، اور سونے کے کنگن اور حسین موتی انہیں پہنائے جائیں گے وہاں، اور ریشمی ہوگا لباس ان کا، کہ ان کو کی گئی تھی عرصہ دنیا میں اچھی بات کی اور لائق حمد و ثنا اللہ کے رستے کی ہدایت۔ اور جو کافر ہوئے ہیں روکتے ہیں وہ خدا کی راہ سے اور خانہ کعبہ سے لوگوں کو، جسے ہم نے بنایا ہے عبادت گاہ سب کے واسطے، چاہے مقامی ہوں کہ بیرونی۔ شرارت سے جو چلنا چاہے ٹیڑھی راہ، اس کو ہم چکھائیں گے عذاب سخت۔ اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے اے نبی جب ہم نے ابراہیم کی خاطر مقرر کی جگہ اس خانہ کعبہ میں، اور یہ ان سے فرمایا کبھی مت شرک کرنا اور میرا گھر پاک رکھنا ایسے لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو اس کا طواف اور جو قیام اس میں ہے کرتے، اور کرتے ہیں جو سجدہ اور رکوع اس میں۔ یہ عام اعلان کر دینا کہ حج کے واسطے آئیں تمہارے پاس سارے لوگ، طے کر کے رہے دور و دراز اونٹوں پہ یا پیدل، کہ وہ حاصل کریں دنیا و دین کا فائدہ، اور نام لیں اللہ کا قربانی کے چوپایوں پہ وہ ایسے دنوں میں جو مقرر ہیں۔ سو تم بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ چاہیے ان کو کریں سب میل اپنا دور اور پوری کریں نظروں کو اپنی، اور طواف اس کا کریں جو گھر قدیم اللہ کا ہے، اور جو خدا کی حرمتوں کی یوں کرے تعظیم تو اللہ کے نزدیک اس کے حق میں یہ بہتر ہے۔ اور جائز ہیں چوپائے تمہارے واسطے ان کے سوا جن کو بتایا جا چکا ہے۔ تم بتوں کی گندگی اور لغو باتوں سے رہو بچ کر، فقط اللہ کے ہو کر رہو، مت شرک اپناؤ، کہ مشرک اس طرح ہے جس طرح وہ آسمان سے گر پڑے۔ اب یا اچک لے جائیں گے اس کو پرندے، یا پھر اس کو پھینک دے گی دور کی جانب ہوا۔ دیکھو کرے گا جو خدا کی حرمتوں کی عزت و تکریم، بے شک اس کے اپنے دل کے تقوی کا عمل ہوگا یہ۔ ان چوپایوں میں ہے فائدہ ایک خاص مدت تک تمہارے واسطے، پھر خانہ کعبہ تلک ان کو پہنچنا اور وہیں ہے ذبح ہونا۔ اور طریقے ہم نے قربانی کے ہر ایک قوم کی خاطر مقرر کر دیے ہیں، تاکہ وقت ذبح وہ اللہ کا لے نام ان چوپایوں پر ان کو جو دے رکھے ہیں اللہ نے۔ تمہارا صرف ایک معبود ہے برحق، سو اس کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ سنا دیجئے اے پیغمبر بشارت عجز والوں کو، یہ ایسے لوگ ہیں جب ذکر اللہ کا کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور وہ صبر کرتے ہیں مصیبت جب انہیں پہنچے۔ وہ پڑھتے ہیں نماز، اور جو انہیں ہم نے دیا ہے اس سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ جو قربانی کے ہیں اونٹ، ان کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے ایک نشانی، فائدہ ان میں تمہارا ہے۔ کرو جب ان کی قربانی، کھڑا کر کے انہیں تم نام لو اللہ کا ان پر، وہ جب پہلو کے بل گر جائیں، خود بھی کھاؤ ان کو اور محتاجوں کو بھی اور سائلوں کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے چوپائے مسخر کر دیے ہیں یوں تمہارے واسطے، تاکہ رہو تم شکر ادا کرتے۔ نہیں ہرگز پہنچتے گوشت قربانی کے اللہ کو،
نہ ان کے خون ہی بلکہ تمہارے دل کا تقوی ہی پہنچتا ہے اسے۔ یہ جانور اس نے تمہارے کر دیے تابع کہ شکر اس کا کرو تم اور بیاں عظمت کرو اس کی۔ اے پیغمبر بشارت دیجئے ان کو جو نیک اتوار ہیں، اور مومنوں سے دشمنوں کو خود ہٹا دیتا ہے اللہ، اور خیانت کرنے والا اور ناشکرا نہیں ہرگز پسند اللہ کو۔ اور جن مسلمانوں سے کافر جنگ کرتے ہیں انہیں بھی ہے اجازت جنگ کرنے کی کہ وہ مظلوم ہیں، بے شک مدد پر ان کی قادر ہے خدا۔ یہ لوگ ایسے ہیں نکالے جو گئے ہیں گھر سے ناحق، اور نہیں ان کی خطا کوئی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا رب فقط اللہ ہے۔ اللہ نہ ایک دوجے کو آپس میں ہٹاتا گر تو یہ معبد، کلیسے، صومعے اور مسجدیں جن میں لیا جاتا ہے کثرت سے خدا کا نام، سارے ڈھہ چکے ہوتے۔ کرے گا جو مدد اللہ کی، اللہ بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک ہے اللہ صاحب قوت بھی غالب بھی۔ یہ ایسے لوگ ہیں روئے زمیں پر گر جما دیں پاؤں ہم ان کے، کریں قائم نماز اور دیں زکوٰۃ اور اچھے کاموں کا کریں حکم اور برے کاموں سے یہ لوگوں کو روکیں۔ سارے کاموں کا نتیجہ ہے خدا کے ہاتھ میں۔ یہ آپ کو جھٹلائیں تو اس میں تعجب کیا کہ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد و سمود اور قوم ابراہیم اور پھر قوم لوط اور اہل مدین بھی تو ہیں جھٹلا چکے نبیوں کو اپنے، اور موسیٰ بھی ہیں جھٹلائے گئے۔ پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی اور پھر انہیں پکڑا تو کیسا تھا عذاب سخت میرا۔ اور بہت سی بستیاں ہیں جن کو ہم نے کر دیا غارت کہ ان کے رہنے والے تھے بہت ظالم۔ پڑی ہیں چھت کے بل اوندھی یہ ساری، اور کنویں کتنے ہیں جو بیکار ہیں، اور کس قدر مضبوط اور پختہ محل ویراں پڑے ہیں۔ اور زمین کی کیا نہیں کی سیر ان لوگوں نے، تاکہ جان لیتے ان کے دل یا کان سن لیتے۔ حقیقت میں نہیں آنکھیں ہی اندھی صرف، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں ہوتے وہ بھی ہو جاتے ہیں اندھے۔ اور طلب یہ کر رہے ہیں آپ سے جلدی عذاب، اللہ نہیں ٹالے گا ہرگز اپنے وعدے کو۔ ہاں البتہ 1001 سال کا ہے ایک دن اللہ کے نزدیک۔ کتنی بستیاں ظالم تھیں جن کو ڈھیل دی میں نے، پھر آخر ایک دن پکڑا انہیں، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے سب کو۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم کو صاف صاف آگاہ کرتا ہوں، جو لے آئے ہیں ایمان اور جنہوں نے نیکیاں کیں ان کی خاطر مغفرت ہے اور باعزت ہے روزی۔ اور ہماری آیتوں کو پست کرنے کے جو درپے ہیں وہی ہیں دوزخی۔ اور آپ سے پہلے جو پیغمبر بھی بھیجے ہم نے، جب وہ آرزو کرتے کوئی تبلیغ کی دل میں تو شیطان ڈال دیتا وسوسہ، لیکن خدا اس وسوسے کو دور کر کے آیتیں مضبوط کر دیتا ہے اپنی، وہ نہایت جاننے والا ہے، دانا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ایسے وسوسوں کو وہ بنا دے آزمائش ایسے لوگوں کی دلوں میں جن کے بیماری ہے کفر و شرک کی، اور سخت جن کے دل ہیں۔ بے شک جو ہے ظالم وہ مخالف پرلے درجے کے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ جن کو علم ہے بخشا گیا کامل یقین کر لیں کہ جو ہے آپ کے رب کی طرف سے وہی، بے شک وہ سراسر حق ہے، اور ایمان لے آئیں وہ اس پر اور ان کے دل اسی کی سمت جھک جائیں۔ خدا ایمان والوں کی راہ حق کی طرف ہے رہبری کرتا۔ جو کافر ہیں ہمیشہ شک ہی وہ کرتے رہیں گے وہی میں، حتیٰ کہ آ جائے قیامت ان کے سر پر، یا عذاب آ جائے ایک منحوس دن کا، اور اس دن تو فقط اللہ کی ہوگی بادشاہی، اور وہی فرمائے گا سب فیصلے لوگوں کے۔ جو بھی ہوں گے مومن اور نیکتوار ہوں گے نعمتوں سے پر و باغوں میں۔ جو کافر ہیں ہماری آیتوں کو جو ہے جھٹلاتے ہے ان کے واسطے تیار رسوا کن عذاب،
اور جو رہے حق میں مہاجر ہو گئے، مارے گئے یا مر گئے، اللہ عطا فرمائے گا روزی انہیں عمدہ، اور اللہ بہترین روزی رساں ہے۔ ان کو پہنچائے گا اللہ ایسی جگہوں پر کہ وہ ہو جائیں گے راضی۔ یقیناً علم والا بھی ہے اللہ، حلم والا بھی۔ دیا جس شخص نے بدلہ برابر، پھر اگر ہو ظلم اس پر تو خدا اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک معافی دینے والا، بخشنے والا وہی ہے۔ رات کو دن اور دن کو رات میں کرتا ہے داخل وہ، یقیناً سننے والا دیکھنے والا ہے وہ۔ اس واسطے ہے یہ کہ برحق ہے خدا ہی، اور سوا اس کے صدا دیتے ہیں یہ جس کو وہ باطل ہے۔ یقیناً وہ رفیع الشان ہے اور کبریائی کا ہے مالک بھی۔ نہیں کیا تم نے یہ دیکھا کہ برساتا ہے پانی آسماں سے جب خدا سرسبز ہو جاتی ہے اس سے یہ زمین؟ بے شک خدا ہے مہرباں اور باخبر سب سے۔ زمین و آسماں میں جو بھی ہے وہ سب اسی کا ہے، یقیناً وہ غنی ہے اور ہے تعریف کے لائق۔ نہیں کیا تم نے یہ دیکھا زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری بس میں تم لوگوں کے کر دی ہیں خدا نے۔ کشتیاں پانی میں چلتی ہیں اسی کے حکم سے۔ وہ آسماں تھامے ہوئے ہے تاکہ مرضی کے بغیر اس کی زمین پر وہ کہیں گر ہی نہ جائے۔ بالیقین اللہ نہایت مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ اسی نے زندگی بخشی تمہیں، پھر مار ڈالے گا وہی تم کو، وہی زندہ کرے گا پھر، اور انسان تو ہے بے شک سخت ناشکرا۔ اے پیغمبر، عبادت کا مقرر کر دیا ہے ایک طریقہ ہم نے ہر امت کی خاطر جس کی وہ پابند ہے، پھر آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے ان کو کبھی اس سلسلے میں۔ آپ لوگوں کو بلائیں اپنے رب کی سمت، بے شک آپ ہیں راہ ہدایت پر۔ اگر پھر بھی یہ الجھیں آپ سے، کہہ دیں کہ اللہ ہے تمہارے ہر عمل سے باخبر۔ وہ روز محشر فیصلہ خود ہی کرے گا ایسی باتوں کا کہ جن میں تم جھگڑتے تھے۔ نہیں کہ آپ نے جانا زمین اور آسمانوں کی ہر ایک شے علم میں اللہ کے ہے، یہ سب لکھی ہیں ایک نوشتے میں۔ یہ کام آسان ہے اللہ کے لیے، اور یہ خدا کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کی اتری ہی نہیں کوئی دلیل، اور خود بھی وہ لا علم ہیں اس سے۔ حقیقت میں نہیں ہے ظالموں کا حامی و ناصر کوئی۔ اور اے پیغمبر، جب ہماری آیتیں ان کو سنائی جائیں، آپ ان کافروں کے رخ پہ ہیں پہچان لیتے ناگواری کا اثر، اور کچھ بعید ان سے نہیں یہ کر ہی دیں حملہ۔ یہ کہہ دیجئے انہیں اس سے بھی بدتر دوں خبر تم کو، وہ ایسی آگ ہے وعدہ خدا نے کافروں سے جس کا کر رکھا ہے، اور سب سے بری ہے وہ جگہ۔ تم سے بیان کی جا رہی ہے ایک مثال، اور غور سے اس کو سنو لوگو۔ پکارا جن کو تم کرتے ہو اللہ کے سوا، مکھی بھی ایک پیدا وہ کر سکتے نہیں مل کر، اور ان سے چیز کوئی چھین کر مکھی جو لے بھاگے تو اس سے لے نہیں سکتے کبھی واپس۔ بڑے بے بس ہیں ان سے مانگنے والے، بڑے بے بس ہیں جن سے مانگتے ہیں یہ۔ نہیں سمجھی خدا کی شان ان لوگوں نے جیسے حق ہے، وہ ہے صاحب قوت بھی غالب بھی۔ فرشتوں اور انسانوں سے کر لیتا ہے اللہ منتخب پیغامبر، بے شک نہایت سننے والا دیکھنے والا ہے وہ۔ سب جانتا ہے وہ جو ان کے آگے پیچھے ہے، امور اللہ کی جانب ہی سب لوٹائے جاتے ہیں۔ رکوع کرتے رہو، سجدے بھی تم کرتے رہو ایمان والو، اپنے رب کی یوں عبادت میں رہو مشغول، نیک اعمال دو انجام تاکہ کامیاب و کامراں تم ہو۔ جہاد اللہ کی راہ میں کرو ایسے کہ جیسے حق ہے اس کا، برگزیدہ اس نے ہی تم کو کیا ہے، اور نہیں ڈالی کوئی تنگی ذرا بھی دین میں، اور دین تمہارے باپ ابراہیم کا ہے، اور رکھا ہے تمہارا نام اللہ نے مسلمان اس کتاب اور اس سے پہلے کی کتابوں میں۔ جہاد اللہ کی راہ میں کرو تاکہ یہ پیغمبر ہوں شاہد تم پہ،
اور لوگوں پہ تم شاہد. رکھو قائم نماز اور دو زکوٰۃ اور تھام لو مضبوط احکام خدا کو. ہے وہی مالک تمہارا، اور کیا اچھا ہے وہ مالک، ہے کتنا بہترین وہ حامی و ناصر.